بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی نہیں جب تک تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا کہ میں آپ کی اس محفل میں حاضر ہوئے 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے پیغام نکاح دیا، مگر سب نے میرے سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے مسترد کر دیا، حالانکہ میں بنو سلیم کے شریف گھرانے کا آدمی ہوں۔ البتہ میرے ماموں کے سیاہ رنگ کا اثر مجھ پر ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر بن وہب کہاں ہے؟ یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جو ابھی بھی مسلمان ہوا تھا۔ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو اس کا گھر جانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے ہاں جا کر آہستے سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور عقل و سمجھ کی مالک تھی۔ یہ شخص دروازے پر آیا اور دستک دے کر سلام کہا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا، دروازہ کھول دیا، مگر اس کا کالا رنگ اور کبیر صورت دیکھ کر سب ناک بو چڑھانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔ یہ سن کر سبھی نے شدت سے انکار کر دیا اور وہ شخص واپس لوٹ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ابا، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وحی کے ذریعے تمہاری فصیحت اور رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی راہ تلاش کرو۔ اگر واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے جو پسند فرمایا میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا؟ عرض کیا، جی ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں۔ اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور فرمانے لگے، جا اپنی بیوی کو لے آ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، اتنی مہلت چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب سے کچھ اکٹھا کر لو۔ ارشاد فرمایا، تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گے۔ عثمان بن عفان کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لو۔ انہوں نے 200 سے کچھ زائد دے دیے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ یہ گئے، انہوں نے بھی 200 سے کچھ زیادہ ہی دے دی۔ اور علی کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے لو۔ انہوں نے بھی 200 سے بھی کچھ زائد دے دیے۔ انتہائی مسرت اور خوشی میں ڈوبا ہوا یہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا۔ کانوں میں صدا گونجی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، اے خدائی لشکر، جہاد کے لیے تیاری کرو۔ اس نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے زمین آسمان کے رب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آج میں یہ درہم وہاں صرف کروں گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہے۔ بس ایک گھوڑا خریدا، تلوار اور نیزہ خریدا، ایک ڈال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس کر باندھا، منہ پر نقاب اوڑھ لی، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی۔ مہاجرین کے صف میں شامل ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اجنبی شاہ سوار کون ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، اسے کچھ نہ کہو، ممکن ہے یہ شخص بیرین سے یا شام کے علاقے سے دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو گیا۔ لڑائی شروع ہوئی، اس نے خوب نیزے کے وار کیے، تلوار کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ گھوڑا میدان میں کام آ گیا تو پیدل چلنے لگا اور بازو چڑھا کر معرکے کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بازو دیکھے تو پہچان لیا اور ارشاد فرمایا، کیا تو سعد ہے؟ جی حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ارشاد فرمایا، تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔ وہ نیزوں کے وار اور تلواروں کی مار سے دشمنوں کو کھید کرتا رہا، حتیٰ کہ آواز آئی، سعد شہید ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھا اور اپنی چادر سے اس کا غبار صاف کیا اور ارشاد فرمایا، تیری مہک کیسے عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے، پھر تبسم فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہ حوض پر پہنچ گیا۔
ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حوض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حوض جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، جو صنعاء یمن سے بصرہ تک چھوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے روئے، پھر تبسم فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ رونا تو مجھے سعد کے فراق پہ آیا اور اللہ کے ہاں اس کا بلند مقام دیکھ کر جی خوش ہو گیا اور ہنسی آئی، اور منہ اس لیے پھیرا تھا کہ جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی طرف باغی چلی آ رہی تھی جس سے ان کی پنڈلیاں اور پازیب بھی کھل رہے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا کہ اسے اس کی بیوی کے گھر لے جاؤ اور بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہاری بیٹی سے بڑھیا بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔